یہ کہانی ہے جناتوں سے گھرے پریوار کی۔ اس پریوار کے لوگوں پر جناتوں کا سایہ تھا۔ اس گھر کے مکھیا، جن کا نام اکبر تھا، وہ کافی بہادر تھے۔ پھر ایک دن انہیں اپنے کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس آتے سمے اچانک راستے میں ان کی سائیکل رک گئی۔ رات کا قریب 2 بجا تھا۔ اچانک ایک عورت ملی، بولی، بھائی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بھی لے لو۔ وہ بولے، میری سائیکل خراب ہو گئی ہے، بہن رک گئی ہے۔ پھر اچانک اس کے پیروں پر نظر پڑی تو دیکھا، ارے اس کے پیر وہ تو الٹے ہیں۔ ایک تو انسانوں میں نہیں، ایسا انسانوں میں نہیں ہوتا۔ ایک صاحب ڈر گئے اور اپنی سائیکل کھینچتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ پھر وہ چڑیل ان کے پیچھے لگ گئی اور کہنے لگی، مجھے لے لو، مجھے لے لو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے تمہارے گھر جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ بھاگتے بھاگتے پھر وہ سنسان راستے میں سناٹی سڑک پر وہ دوڑتے اپنی سائیکل کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اچانک ان کو راستے میں پناہ لینے کے لیے اپنے دوست کا گھر دکھ جاتا ہے۔ پھر وہ اس گھر میں پناہ لے لیتے ہیں۔ پھر اپنے دوست کو راستے کا سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹ گئی۔ تو ان کا دوست انہیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے، کیوں نہیں اکبر، تم اپنے اس دوست کو بلا لو جو بچپن سے تمہارے ساتھ ہے۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ جب میں گاؤں میں رہتا تھا، وہاں پاس میں ایک باغ تھا، اکثر وہاں ان کا آنا جانا تھا۔ لوگوں نے دیکھا انہیں اس امرود کے پیڑ سے باتیں کرتے ہوئے۔ تو جو اس امرود کے پیڑ پر جو شخص تھے وہ جنات تھے، اور وہ ان کے ساتھ ساتھی بن کر رہا کرتے تھے۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ میں انہیں بلا لوں، وہ میری مدد کریں گے۔ خیر، پھر صبح ہوتی ہے اور انہیں وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر کی اور چل دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اپنے بچوں سے ملتے ہیں، اور وہ جو بیوی ان کی حاملہ ہوتی ہے، اس کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا ہے۔ انہیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے پیچھے کوئی بھی ایسی بری چیز لگ کر ساتھ میں اندر نہ داخل ہو جائے۔ پھر جو ان کے ساتھ جن ہوتا ہے وہ اس پورے گھر کی بندش کر دیتا ہے کہ آپ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری ہوگی، کوئی بھی بری چیز داخل نہیں ہو پائے گی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی چھت، جو کہ وہاں سے پانی بہہ رہا ہے، وہ اوپر جاتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ مگر چھت پہ نہ تو پانی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سیلن۔ پھر اچانک ایسا کیا ہے جو کمرے میں پانی ٹپکتا رہتا ہے؟ 2 دن گزرتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے چارپائی کے نیچے سے ایک بڑا سا لمبا سانپ جو سرسر کر کے نکلتا ہے۔ اکبر ڈر جاتا ہے، کہتا ہے، یہ کیا؟ یہ سانپ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے کمرے میں کہاں سے آیا؟ پھر اس سانپ کو وہ دوڑا دیتا ہے
اس کو پوری کوشش کرتا ہے مارنے کی، مگر وہ اس کو مارنے میں ناکام رہتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے۔ پھر اچانک دوپہر کے ٹائم ایک بہت بڑا سا سانپ پھر اس کی چارپائی کے نیچے آ جاتا ہے۔ اکبر پھر ڈر جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے نکل رہے ہیں۔ کمرے میں نہ کوئی موکھلا ہے، نہ کوئی ایسا چھید ہے جہاں سے یہ باہر آ سکے۔ یہ سانپ آتے کہاں سے ہیں؟ آخر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ یہ کھوجنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ناکام رہتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے، اکبر پھر اس سانپ کو دوڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، تم میرے گھر پہ کیوں آ رہے ہو؟ وہ سانپ کرا کے گھورتا ہے۔ اکبر ڈر جاتا ہے کہ آخر ایک سانپ مجھے گھور کیسے سکتا ہے؟ آخر اس نے مجھے گھورا کیوں؟ پھر سانپ چلا جاتا ہے۔ اکبر فوراً اس چیز کا ذکر کرتا ہے اپنے دوستوں سے، تو اس کے دوست کہتے ہیں بھائی تم کسی حاکم کو دکھا دو، مجھے نہیں لگتا تمہارے گھر میں کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس طرح تو جب گھر میں کوئی بھوت آ جاتا ہے یا کوئی جن کا سایہ ہو جاتا ہے، جب بھی ایسا ہوتا ہے۔ اکبر کا دماغ گھومتا ہے، اکبر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ایک دن رات کا کھانا کھانے کے بعد اکبر اپنی چھت پہ لیٹا ہوتا ہے۔ اچانک سامنے والی دیوار پر دیکھتا ہے تو وہاں سے اسے دیوار کے اندر سے ایک بڑھیا نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے ناخن لمبے لمبے بڑے بڑے گندے سے، دانت بڑے بڑے باہر، بال لمبے لمبے سفید، مانا وہ پوری چڑیل ہو۔ اکبر دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور وہ کس کس کے ہنستی ہے۔ اکبر اٹھ کے وہاں سے فوراً اپنے کمرے میں آتا ہے اور سوچتا ہے یہ سب مجھے کیا دکھ رہا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر دوسرے دن دوپہر میں پھر وہی سانپ نکلتا ہے اور رینگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اکبر کے پیر کے پاس۔ اکبر کی نظر پڑتی ہے، اکبر فوراً ڈنڈا لے کے اس کو مار دیتا ہے۔ اس سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کچل دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کسے مار دیا۔ اس نے تو بس ایک سانپ ہی مارا تھا۔ آخر اس سانپ میں ایسا کیا تھا جو اس کی آنکھیں کھلی رہیں اور اکبر کو دیکھتی رہی؟ خون اس قدر نکلا جیسے مانو کوئی انسان کٹ گیا ہو۔ اکبر خوف زدہ ہو گیا۔ پھر صبح کے وقت اکبر بہت بے چین ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو جنات تھے اس نے کوشش کی انہیں بلانے کی، مگر ان کا آنا مناسب نہ ہوا۔ پھر دھیرے دھیرے دن کٹتے گئے۔ اکبر کے ساتھ ایسی عجیب عجیب سی گھٹنائیں گھٹتی گئیں۔ اکبر دن بہ دن پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا کاروبار تباہ ہونے لگا، اس کے بچے بھوک سے مرنے لگے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا، بہت پریشان۔ اکبر کی ملاقات اپنے دوست سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے چلو میں تمہیں کام دلا دیتا ہوں، تم آج رات ٹرین کا ٹکٹ کرا لو، پھر ہم دونوں ہی بریلی چلتے۔ اکبر نکل جاتا ہے اپنا سامان پیک کر کے اپنے دوست کے ساتھ۔ وہاں اس کو کام مل بھی جاتا ہے۔ آنے کی بات چل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت اور یہاں رک لے، شاید قسمت میں آنا طے نہیں تھا۔
اور ادھر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ گھر پہ سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اکبر کب آئے گا۔ بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتا جاتا ہے۔ اکبر کے پہلے سے ہی ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ڈیلیوری کا سمے آ جاتا ہے۔ دائی آتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے، کہتی ہے آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو۔ سب گھر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اکبر کے قدم پڑتے ہیں گھر پہ، اور اکبر جیسے ہی آ کے دیکھتا ہے اور دائی اکبر کی گود میں بچہ دیتی ہے اور کہتی ہے مبارک ہو بھائی، بیٹا ہوا ہے۔ اکبر دل بھر کے اسے دیکھتا ہے اور ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے بعد اب اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر وہ اسے لٹا دیتا ہے۔ اچانک دائی کہتی ہے بچے کی سانس رک گئی ہے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، بچے کی سانس رک گئی ہے۔ سب رونا پٹنا مچنے لگتا ہے، سب بچے کو دیکھنے لگتے ہیں کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر بچے کی سانس رک جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اکبر رونے لگتا ہے، سدھ بدھ کھو دیتا ہے، اپنے بچے کو اتنی ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر وہ اسے پانی پلاتا ہے، پانی مانو وہ اس طرح پی رہا ہو جیسے وہ زندہ ہو، مگر یہ تو مر چکا ہے، پھر یہ اتنا پانی کیسے پی سکتا ہے؟ پھر اکبر کا دماغ پلٹ جاتا ہے، اکبر کے دماغ پہ جنون سوار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میرا بچہ کیسے مر سکتا ہے۔ پھر رات ہوتی ہے اور اکبر کو سمجھایا جاتا ہے، سارے گھر والے مل کے اکبر کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ مان جاؤ، صبر رکھو، صبر سے کام لو۔ اکبر سوتا ہے، رات کافی ہو جاتی ہے۔ اچانک اسے ایک خواب آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو صاف جسے اس نے مار دیا تھا وہ ایک جنات کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کا باپ کہتا ہے تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، اور اگر اس کی جان صحیح سلامت چاہتے ہو تو پاس والے قبرستان میں آ جاؤ، میں ملوں گا تمہارے بیٹے کے ساتھ، آنا، اس کی قبر کو کھودنا، اور بچہ تمہارا زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، یہ تمہیں مل جائے گا، تم اسے لے جانا، تم نے میرا بیٹا مار دیا، یہ جو صاف تھا یہ میرا بیٹا تھا، یہ جنات تھا یہ صاف کی سواری پر تھا، تم نے اسے مار کر اچھا نہیں کیا، اسے ہم تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے تم سے بہت دور، اور اگر اسے چاہتے ہو تم تو آؤ، مجھ سے ملو آ کے پاس کے قبرستان میں۔ اکبر کو ہوش آتا ہے تو بے تحاشا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب کو اپنا خواب بتاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے جانے دو، میں جا رہا ہوں۔ اکبر جانے کی ضد پکڑے ہوتا ہے لیکن اسے کوئی جانے نہیں دیتا ہے، سب کہتے ہیں وہاں پہ خطرہ ہے، تو وہاں کیسے جا سکتے ہو، اور جسے جانا تھا وہ جا چکا ہے۔ اکبر ضد پکڑے ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے وہاں بلایا جا رہا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو، وہاں میرا بچہ ہے، وہ مجھے مل جائے گا۔ سب کہتے ہیں ہوش میں آؤ، صبر سے کام لو۔ پھر اکبر خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن اسے پھر خواب میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ ان کے پاس ہے، جناتوں کے پاس،
اسے دکھاتے ہیں وہ لوگ کہ یہ دیکھو، تم آؤ، اسے لے جاؤ، اپنے پاس لے جاؤ، لیکن اکبر کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اکبر ہاتھ مسل کے، دل اس کا روتا ہے، کڑ کے رہتا ہے کہ میرا بچہ جنات لے گئے مگر میں کچھ نہ کر سکا، میں اپنے بچے کو نہ لا پاؤں گا وہاں سے۔ وہ ہر روز اسے خواب میں دکھاتے ہیں، یہ دیکھ تیرا بچہ آج یہ کپڑے پہنے ہیں، آج ایسا لگ رہا ہے، مگر اکبر کچھ نہیں کر پایا۔ وہ بچہ جنات لے گئے اور وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ اکبر کو اکثر خواب کے ذریعے دکھلا دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرا بیٹا مار دیا تھا، اسی لیے میں تیرا بیٹا لے گیا، اب یہی میرا بیٹا ہے اور تو دیکھ تو نے کیا کھو دیا۔ آخر اکبر کو ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، وہ خاموش پڑ جاتا ہے، وہ کر بھی کیا سکتا ہے، کھوئے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اب کہانی ختم۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے میری سٹوری کیسی ہے۔ یہ بالکل ریئل سٹوری ہے، اور آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں اور بتائیں ایسی سٹوری آپ کو آگے سننی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟